بریک کے بعد آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں. آپ کے سوالات، ان کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب. آئیے ملاقات کرواتے ہیں اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں. آگا پہلا سوال ہے کہ آج کے فائنینشیل ایڈوائزرز صلاح دیتے ہیں کہ انسان کو فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایسے سماج میں جہاں ہمارے پڑوسی، ہمارے اقربا اور ہمارے آس پاس دیگر افراد روزمرہ کی ضروریات کے لیے ہی پریشان رہتے ہیں، تو ایسے میں ایک مومن کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے، جبکہ سیونگ اس نیت سے ہو کہ ان فیوچر کوئی آپدہ یعنی ایمرجنسی ہونے پر اس اماؤنٹ کو یوز کیا جا سکے. دیکھیے یہ سوال بھی تھوڑا غور طلب ہے. جی، دین مبین اسلام نے آپ کو کنجوس ہونے سے بھی منع کیا ہے اور بہت زیادہ اسراف کرنے سے بھی منع کیا ہے. اچھا، میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھوں، بہت حسین آیت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، نہ ہی اپنے ہاتھ کو ایک دم باندھ کے رکھو اور نہ ہی انہیں کھلا چھوڑ دو. جی، یعنی میانہ روی، جس کو آپ آسان کریے میانہ روی. بعض لوگوں نے 1 روپیہ نکالنا ان کے لیے سخت ہے، بعض لوگ اسراف کی منزل میں آتے ہیں. صحیح. قرآن کہتا ہے نہ ہی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھو، جی، ولا تبسطها کل البسط، نہ ہی بری طریقے سے آپ اپنا ہاتھ کھلا رکھو، جی، بلکہ آپ کو جو راستہ اپنانا ہے وہ میانہ روی. تو جو فرما رہے ہیں، جی، جی، بس یہاں پر اگر آپ غور کریں تو دین حکم دیتا ہے کہ ہاں فیوچر کے بارے میں سوچو، جیسے مستقبل کے بارے میں سوچو، لیکن اس سوچنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حقوق جو ہمیں ادا کرنا ہم فیوچر کی سیونگ کے لیے ضائع کر دیں. لہذا درمیانی راستے کو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جی، یعنی نہ ایک دم ہاتھ کو جکڑ کے رکھا جائے اور نہ ہی ہاتھ کو پورا کھول دیا جائے. جی، جی، یس. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے یہ مہاراشٹر سے شیخ عائشہ عبد الرحمن. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا طلاق ہو گیا ہے اور بہت سالوں سے ہم دوسرے نکاح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے کوئی وظیفہ یا طریقہ بتائیں. یہ دیکھیں بعض مقامات پر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، جی، اور اس دعا کو قنوت میں پڑھیں کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک. اور پھر اس کے بعد اس دعا کو آپ کسی مقدس مقام پر بھی جو ہے پڑھ سکتے 114 مرتبہ، تو انشاءاللہ اسباب ازدواج آپ کے لیے آمادہ ہوں گے. لیکن ایک بہت اہم فارمولہ جسے معصوم نے بتایا ہے وہ یہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے جی، شادی کے لیے. ٹھیک، بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کو عثمانی کتاب یا عثمانی قرآن بھی کہتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عثمان نے قرآن کو ترتیب دیا، اور جب مولا علی علیہ السلام خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے اس میں یعنی اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کیا. کیا یہ بات سچ ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں. سب سے پہلے تو ہم یہ سوال بھیجنے والے سے عرض کریں گے کہ ایک ٹاپک ہے علوم قرآن کے نام سے، جی، وہاں پر بھی یہ تھوڑا، چونکہ ہم لوگ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بہت تفصیلی جواب دیا جائے، صحیح، جی، تو ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آپ اگر علوم قرآن کی وادی میں آئیں گے تو وہاں آپ کو مفصل جواب مل جائے گا. میں ایک اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک کتابت قرآن کا سوال یعنی قرآن لکھنے کا سوال تھا، وہ زمانے پیغمبر میں ہوا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں کاتبان وحی مشہور ہیں. اس کا مطلب زمانے پیغمبر میں آیات قرآنیہ لکھی جاتی تھیں، جی، حتیٰ آیات کی ترتیب بھی پیغمبر اکرم نے دی ہے. اچھا، حکم خدا سے، ایسا نہیں ہوا کہ جو دل چاہا جس آیت کو جہاں رکھ دیا. ترتیب آیات بھی اپنی اصطلاحی زبان میں اگر کہا جائے توقیفی ہے، یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے. مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی علوم قرآن پر ایک خاص نظر ہے،
آپ فرماتے ہیں سوروں کی بھی ترتیب توقیفی ہے. اچھا. بہرکیف یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کتابت قرآن زمان پیغمبر میں ہو چکا ہے. جی. اب جب کتابت قرآن ہو چکا ہے تو کتابت کیا ہوتی ہے؟ کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے، کوئی نسخہ ہمارے پاس ہے. قراءت قرآن کو لے کر ایک اختلاف ہوتا ہے. کسی نے یتحرنا پڑھا، کسی نے اسی کو یتحرنا پڑھا. جی. لیکن یہ قراءت کا اختلاف ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سب کے اپنے مصحف ہے، نہ یہ کہ آیات سب کے یہاں الگ ہے، آیات سیم ہے سب کے پاس. جی. لیکن اپنا اپنا کتابت جو کیا ہے اسی سے مشہور ہوا. یہ مصحف ابو مسعود ہے، یہ مصحف امام علی ہے، مثلا یہ مصحف عثمان ہے. اور وہ زمان عثمان بھی یہ کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے اس کام کو انجام دیا. لیکن چونکہ اس زمانے میں انجام پایا لہذا وہ مصحف عثمان کہا جاتا ہے. وہ قرآن جی توجہ فرما رہے ہیں. صحیح. بس عرض کیا کہ خود ایک قرآن کی کتابت زمان پیغمبر میں ہوئی ہے. جی. نہ کوئی یہ سمجھے کہ زمان پیغمبر کے علاوہ یہ کتابت ہوئی ہے. جی اگر بہت شکریہ. ملیر کوٹلا پنجاب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں ہمارے ہی لوگ جو ہے ذلیل کرتے ہیں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں جبکہ دوسرے عزت دیتے ہیں؟ جی بہتر ہے. دیکھیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ لوگوں کے عزت دینے اور لوگوں کے ذلیل کرنے سے خوش اور ناخوش نہ ہوں. جی. کیونکہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھوں میں ہے اور تمام عزت خدا کے لیے ہے. آپ اگر صبر کریں تو حق تعالیٰ آپ کو عزیز بنائے گا. میں نے ایک روایت دیکھی، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو پستر تھا، کمتر تھا، وہ حق کے ساتھ آیا تو اللہ نے اسے عزیز کر دیا. جی. ایک انسان بہت بڑا تھا لیکن باطل کے ساتھ گیا تو ذلیل ہو گیا. صحیح. تو آپ کے لیے وظیفہ اور ذمہ داری ہے، حق کے ساتھ رہیے، عزیز رہیں گے. جی بہت شکریہ. زینت سید ممرہ سے سوال یہ ہے کہ روزی میں اضافے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے یہ بعض جگہوں پر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو بعض چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں، جیسے سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا، 40 دنوں تک یہ سورہ مزمل کو ہر روز پڑھنا، حتیٰ ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا پڑھنا بھی وسعت رزق کے لیے بہت اہم اور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے. اگلا سوال گوا سے ہے کہ سر پر اگر بال نہ ہو تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے سلسلے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. جی. ایک مرتبہ معلوم ہے یہ بال چپکائے جاتے ہیں. جی. یہ پھر مانے بنتے ہیں اور پانی نہیں پہنچنے دیتے. اچھا. ایک مرتبہ یہ اگائے جاتے ہیں. جی. اگر درونی اندر سے یہ بال نکل کے آئیں ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے کہ سید سمیر اختر پٹنہ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد جب لڑکی گھر میں آتی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لڑکی کا جو ہے دولہا پیر یعنی دھلاتا ہے یا گھر والے دھلاتے ہیں، پھر اس پانی کو گھر کے الگ الگ کونوں میں چھڑکا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی روایت بھی موجود ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر سے فرمایا کہ جب دلہن تمہارے گھر میں آئے اور وہ بیٹھنے لگے تو اس کی نالین اور جوتیاں نکالو. اچھا. اس کے پیر دھوئے جائیں. اس پانی کو گھر کے چاروں طرف چھڑکاؤ، یعنی پورے گھر میں چھڑکاؤ ہو. اس کا اثر یہ ہوگا کہ 70 قسم کے فقر تم سے دور ہوں گے. جی. 70 قسم کے رزق تمہارے گھر میں آئیں گے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال، ہم جب صلوات نذر کرتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ کوئی کام ہو جائے تو ہم اتنی صلوات پڑھیں گے، مگر ہم بھول جاتے ہیں اکثر، اور ہم نے اگر نذر کیا اور ہم بھول گئے تو آپ اس میں کوئی ہمیں راستہ بتائیں. جی اس کا بھی ایک سسٹم ہے. جی. مثلا میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے کتنی نذر کیا ہوگا، اپنے بارے میں تو ایک اندازہ آدمی لگاتا ہے نا. صحیح. کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھنے کو نذر کیا ہوگا. پھر دل کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے 200. صحیح. پھر دل کہتا ہے نہیں 300. اب دیکھیے اب آپ 100 200 300 میں، پھر اس کے بعد ایک بار ہوتا ہے نہیں 300 تو نہیں کیا ہوگا. اب توجہ فرما رہے یہاں پر یقین میں جو سب سے کم مقدار ہے اس کو آپ لے لو، آپ کا وظیفہ عمل
اتنی دفعہ پڑھا لیا. اتنی دفعہ. اب یہ ہے سوال، بظاہر 4 سوال ہیں، ایک ایک کر کے ہم پوچھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ خمس جیسے کہ پورے سال کی بچت پر ہے، اگر ہم نے پچھلے سال کا خمس نکالا ہے تو اس میں سے کچھ یعنی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جو خمس نکال چکے ہیں وہ مال جو مخمس ہو چکا ہے، جی. یعنی میرے پاس 50 روپیہ تھا، میں نے اس کا خمس نکال دیا. اب جی. میرے پاس مثلا جو 40 روپیہ بچا ہے اس جی. میں خرچ کرنا ہے. ہاں اس میں سے ہم بالکل آپ کے لیے جائز ہے، چونکہ وہ مال مخمس ہو چکا ہے. حتیٰ اگر آئندہ سال وہ پیسہ رہ جائے تو آپ کو خمس بھی نہیں نکالنا اس کا، جی کیونکہ اس سے ایک مرتبہ خمس نکالا جا چکا ہے. دوسرا اس میں سوال ہے کہ اگر کوئی لون چل رہا ہے اور ہر مہینے اس کی EMI دی جا رہی ہے تو اس میں کیسے خمس نکالا جائے؟ اس میں بھی EMI آپ کے خرچ میں شامل ہوگی. بعد میں جو سال میں آخر میں آپ کے پاس پیسہ بچے اس سے خمس نکال دیں. تیسرا سوال ہے اگر میرا کوئی کمرشل پرپز سے کنسٹرکشن چل رہا ہے تو اس میں خمس کی کیا شرط ہے؟ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، مثلا دیکھیے ایک مرتبہ بعض لوگ اس طرح کا کام مخمس پیسے سے کرتے ہیں جی. کہ جس کا خمس نے جو بچت ہوئی خمس نکال چکے ہیں، اب اس پیسے سے کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں خمس نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اس میں فریش پیسہ لگا رہے ہو جس کا خمس نہیں نکلا ہے تو اس میں بھی خمس آپ کو دینا پڑے گا. چوتھا سوال ہے اگر کوئی خود کو سید بتاتا ہے اور لکھتا ہے تو کیا تحقیق کرنا ضروری ہے سہم سعادت دینے کے لیے؟ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ 2 عادل گواہ دیں سعادت کی. جی. یا وہ اپنے شہر میں مشہور ہو، اس طرح مشہور ہو کہ آپ کو اس کے سید نہ ہونے کا اطمینان اور یقین نہ ہو. جی. کبھی کبھار بعض لوگ ہمارے یہاں یہ خاندان مشہور ہے، سید ہے، اور وہاں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ غیر سادات ہے اور ماں سادات میں سے ہے تو کیا وہ اپنی سادات ماں کے سرنیم کو لکھ سکتی ہے، یعنی جیسے زہرا عابدی وغیرہ؟ دیکھیے اس طرح کے جو بچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذریت رسول میں سے ہیں. جی. کیونکہ ماں کی جانب سے جو ہے ان کی ماں سید ہے، پس ذریت رسول ہیں. لیکن جو احکام سیادت ہیں وہ ان کے اوپر جاری نہیں ہوں گے، یعنی سید والے احکام جاری نہیں ہوں گے. ان کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کا اکرام اپنی جگہ ہے، ذریت پیغمبر میں سے ہی اپنی جگہ ہے، لیکن خاص وہ احکام سعادت میں آپ اس کو سہم سعادت دینا چاہے نہیں دے سکتے. اچھا ٹھیک، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سارا اڑیسہ سے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ آنے والی یہ مارچ مہینے میں اس مہینے میں کوئی دن ایسا مبارک دن ہو جس میں یعنی شادی وغیرہ کے لیے اچھا ہو، تو اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اس کے لیے جنتری میں ملاحظہ کریں اور دوسری جگہوں پر جہاں پر نحس اکبر و اصغر اس طرح کے مراجعہ کر لیں. جی. وہاں مناسب. جی. اگلا سوال یہ کلکتے سے ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے یہ ختنہ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا عقیقہ بھی بچے کا ہو سکتا ہے، اور وہ جو جانور ظاہر سی بات جو کٹے گا تو اس کا گوشت امی اور ابو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے کوئی بھی حرج نہیں، مشکل نہیں، آپ باقاعدہ عقیقہ کر سکتے ہیں. جی. اور جہاں تک سوال ہے کھانے کا تو باپ جی. بچے کا اور وہ لوگ جن کا نفقہ باپ دیتا ہے، اچھا خرچ تمام کے لیے جی خرچ اٹھاتا ہے، ان تمام کے لیے یہ گوشت نہیں کھانا ہے، مکروہ ہے، خاص کر ماں کے لیے مکروہ ہے. اچھا بہت شکریہ. اگلا سوال بظاہر یہ سوال نہیں ہے، یہ یاسر عباس رضوی صاحب ان کی گزارش ہے ہم لوگوں سے بھی اور تمام ناظرین سے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کے والد صاحب اور تمام وہ حضرات جو بیمار ہیں یا کسی مشکل میں گرفتار ہے، خدا بند عالم انہیں جلد سے جلد انہیں شفا دے اور تمام مشکلات سے دور فرمائے. اگلا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو مولا کی نعت پر جو منقبت آیا ہے یوٹیوب میں تو اس میں میوزک کا استعمال ہوا ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. دیکھیے علماء نے جو اس سلسلے میں چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ جو مجالس لہو و لعب نہیں ہوتی بیکار، جہاں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں
اگر وہ میوزک تناسب رکھے اور ملے ان مجالس لہو و لعب سے تو اس طرح کی میوزک صحیح نہیں ہے. نہیں. لیکن اگر اس طرح سے نہیں ملتی دوسری ہے تو کسی حد تک جائز ہے، یعنی لہو و لعب سے متناسب نہ ہو ان مجلسوں سے جو مجالس لہو و لعب ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں سے دور رہا جائے اور کوشش کیا جائے کہ حرام میں پڑھنے کا جہاں سے خطرہ ہو انسان اس سے پہلے بارڈر ہی سے دور رہے. لیکن بہت اچھی چیز دین نے بتایا کہ تم جو ہے حرام کے بارڈر پہ بھی مت جاؤ، کیونکہ کب ایک قدم پھسلے اور تم حرام کی وادی میں گر جاؤ. لہذا شبہات سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. شبہات حرام کا بارڈر ہے. جی جی جی. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے ٹائم سے پہلے ایگزام ہو اور 2-3 بجے تک چلے تو کیا مجھے نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا؟ یہ 2-3 بجے تک جو ایگزام ہوگا اگر دن میں ہو رہا ہے تو نماز قضا نہیں ہے. صحیح. اور ہمارے خیال سے رات میں کوئی ایسا ایگزام 2-3 بجے تک نہیں ہوتا. بہرکیف آپ نماز کو کسی بھی حالت میں قضا نہیں کر سکتے. اگلا سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ ہمارے مذہب میں جینس پہننا منع ہے کیونکہ وہ لڑکوں کا پہناوا ہے، تو کیا چھوٹی بچیوں یہ جینس پہن سکتی ہیں؟ انہوں نے پہلے ہی جواب دیا کر کے سوال کیا. جی دیکھیے، یہ لباس کو لے کر ایک بحث ہے کہ ہر معاشرے اور ہر کلچر میں الگ ہوتا ہے. جی. بات چیزیں ہو سکتی ہے جینس ہمارے کلچر میں مخصوص ہو لڑکوں سے، لیکن دوسرے کلچر میں یہ جینس وہ لباس ہو جو لڑکے اور لڑکی دونوں پہنتے ہوں. جی جی. تو یہ ایک کلچرل سوال ہے کہ جہاں پر جس معاشرے میں جو چلتا ہے. جہاں تک لڑکی چھوٹی بچی کے پہننے کا سوال ہے کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک مسئلہ بھی اختلافی ہے. آغا سستانی مدظ اللہ العالی کے نزدیک کافی ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ خامنائی کے نزدیک وضو کرنا ضروری ہے. ترتیب پوچھ رہے ہیں. جس طرح عام غسل کیا جاتا ہے، پہلے سر و گردن کو آپ دھلتے ہیں، پھر باڈی کے دائیں حصے کو دھلتے ہیں، پھر بائیں حصے کو. اسی طرح غسل جمعہ بھی ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے کہ میرا نام عباس ہے، میں بنگلور سے ہوں، ایج 24. میری انگیجمنٹ ہو کے 3 سال ہو چکی ہے پر گھر والے شادی کے لیے انتظار کرا رہے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ان کو بتانے پر، وہ کہتے ہیں سیٹل ہو جاؤ، وقت ہے ابھی بھی. میں انجینئر ہوں اور الحمدللہ کما رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں ویٹ کرا رہے ہیں. میں نے کتنی دفعہ انڈائریکٹ بولنے کی کوشش کی اور یہاں تک ہمارے امام جمعہ سے بھی کہا کہ میرے والدین سے کہیں. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. میں شادی کے لیے تیار ہوں پر گھر والے نہیں کر رہے اور اس لیے گناہ ہو رہے ہیں. تو میں نفس کو کیسے قابو میں رکھوں اور کس طرح سے شادی کے لیے انہیں راضی کروں؟ ان کے سوال کو اگر آپ دیکھیے تو ایک طرح کا درد ہے. جی جی. اور جہاں تک نفس کو قابو میں رکھنے کا سوال ہے، ایک چیز ہے جو روایات سے ہم کو بتایا گیا کہ وہ روزہ جو ہے اس معاملے میں بہت مددگار ہے آپ کے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے. لیکن ہم گزارش کریں اس طرح کے ماں باپ سے کہ اگر آپ کا بچہ الحمدللہ پوری طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے تو بچوں کو واقعاً اگر ہم گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی عمر میں ان کی شادی کر دیں. صحیح. یہ جو دستور دین ہے. جی جی. لہٰذا قرآن کریم بھی کہتا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ فقیر بھی ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا. جی. یا ایک روایت میں ہے کہ اذا تزوج الرجل احرز نصف دینہ، جب انسان شادی کرتا ہے تو اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے. یعنی مسئلہ آسان نہیں ہے. صحیح. شادی دین کو آدھے دین کو محفوظ کر لیتی ہے، یعنی بہت اچھی چیز ہے کہ پھر ماں باپ کو یہاں معاون اور مددگار ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ماں باپ آ کر یہاں پر
مسئلے کو روکیں۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، یہ ماں باپ کے لیے در حقیقت یہ روایت ہے، اور عام ان لوگوں کے لیے روایت ہے جو شادی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کسی غریب کی شادی یا کسی جوان کی شادی کے اسباب نہیں فراہم ہو رہے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ روایت میں کہ من زوج عازباً، اگر کوئی غیر شادی شدہ کی شادی کراتا ہے تو کانا ممن ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یہ انسان ان لوگوں میں ہے جس کی جانب قیامت کے دن خدا نظر کرے گا۔ قیامت کے دن خدا نظر کرے گا، یعنی نظر کرم۔ صحیح۔ بس یہ بہت اہم مرحلہ ہے، لہذا اس بھائی سے بھی گزارش ہے اپنے کہ اپنے ماں باپ کو پھر راضی کریں، حتیٰ وہ امام جمعہ جن کو آپ لے گئے تھے دوبارہ لے جائیں تاکہ وہ اصرار کریں اور یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے۔ چلیے اگر بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات ان تک پہنچ گئے۔ ہمیں پھر سے انتظار رہے گا ناظرین آپ کے سوالوں کا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ ہی کے بھیجے ہوئے سوالات کو لے کر کے ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔